السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ صبر کی فضیلت، صبر کرنے سے ملنے والے انعام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ صبر کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو فرشتے پوچھیں گے کہ پرسرات سے ہو آئے ہو کیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھی ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ میزان عمل تلوا آئے ہو کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے پھر کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے آ گئے۔ وہ پوچھیں گے کہ ایسے کیا اعمال تھے جو تمہیں ایسا انعام ملا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری ہے، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھی، حج ادا کیا، روزے رکھے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ دی، ہم نے تو بہت سادہ زندگی گزاری ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تو ایسی کیا وجہ ہو گئی؟ وہ کہیں گے وجہ بس ایک ہی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو فیصلہ فرما دیتے تھے ہم اس پر راضی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک عورت آتی تھی میرے پاس لوگوں کے معاملات لے کے۔ وہ ایک ہوٹل چلاتی تھی۔ ایک دن وہ آئیں تو انہوں نے عبایا پہنا ہوا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا۔ نقاب چونکہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میڈم کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو وہ کہنے لگی جی الحمدللہ اب میں ہو گئی ہوں۔ علامہ اقبال پوچھنے لگے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور کر دیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے ہوٹل پر ایک بزرگ کام کرتے ہیں، پہلے ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، پھر ان کی بہو بھی اس دنیا سے چلی گئی، ایک 5 سال کا پوتا تھا وہ بھی گرا اور دماغی توازن کھو بیٹھا اور سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا میں سے چلا گیا۔ میں جب ان بزرگ کے پاس حوصلہ دینے گئی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے کون سے اللہ کو پیسے دے کر بیٹا خریدا تھا، اللہ کی امانت تھی انہوں نے واپس لے لیا، میں کیوں پریشان اور رنجیدہ ہوں گا؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز میں اپنے بیٹے اور پوتے سے ملوں گا، مجھے کیا پریشانی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بابا جی کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی کہ ایسا صبر اور ایسا حوصلہ، میرے پاس سب کچھ تھا بس بے اولاد تھی اور میں اس بات پر ڈپریشن اور ٹینشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ مجھے بھی سکون چاہیے۔ بابا جی سے پوچھا کہ ایسا سکون زندگی میں کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ مجھے بھی سکون چاہیے۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا اگر سکون چاہیے تو سبز گنبد والے کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میں بابا جی کی باتوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ سبز گنبد والے کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور میری زندگی میں سکون آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے بھی نواز دیا۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھتے ہیں وہ اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں اور اللہ انہیں اس دنیا میں بھی بہتر انعام سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک دفعہ حضرت سلمان سوری دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ بی بی رابعہ بصری نے دیکھا کہ دعا لمبی ہو گئی تو بولی اے سفیان کوئی اگلا لفظ بھی بول لو۔ آپ فرمانے لگے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ تو کب سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ راضی ہو جا؟ پہلے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ تو بتا کہ تو اللہ سے کتنا راضی ہے؟ تو روز اللہ تعالیٰ سے ہزاروں شکوے نہیں کرتا کہ تو نے مجھے پیسہ نہیں دیا اور فلاں کو بہت زیادہ دے دیا؟ تو اللہ سے بہت شکوے کرتا ہے روز، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو اللہ سے راضی ہو جا، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا اور اللہ ہمیں ایسے انعام سے نوازے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق میں راضی ہو جاؤ تو اللہ تمہاری تھوڑی عبادت میں راضی ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم روز اللہ سے کتنے شکوے کرتے ہیں، کتنی شکایتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سوچیں کہ کیا وہ راضی ہے ہم سے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔